اس تیز رفتار دور میں جہاں پر ہم ایک ٹیکنالوجی، اے آئی، موبائل، اسمارٹ فونز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم ایک بنیادی ضرورت کو بھول جاتے ہیں جو کہ نیند ہے۔ نیند کا پورا نہ ہونا یا ٹھیک ٹائم پہ نہیں سونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نیند جو ہے پوری نہیں ہوتی تو نہ صرف آپ کی ذہنی صحت پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے جذبات پہ فرق پڑتا ہے، اپنے سوچنے کی، تھنکنگ کی پروسیس پہ فرق پڑتا ہے، بلکہ مجموعی صحت، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بہت ڈیٹرمنٹل اور نیگیٹو اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ نیند کا نہ پورا ہونا انزائٹی ڈس آرڈرس کا کاز ہو سکتا ہے، جسے ہم اضطرابی بیماریاں کہتے ہیں، بے چینی کی بیماری، ڈپریشن یا مایوسی کی بیماریاں، اور اس سے جو ہے غصہ، چڑچڑاپن بڑھنے کا پرابلم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میموری امپیئرمنٹ، جیسے کہ یادداشت کا ٹھیک نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ نیند سے ایسوسیٹڈ ہے۔ تو میں کیوں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح نیند لے رہے ہیں تو کیا ہوگا اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو اس سے۔ ایک تو یہ کہ جیسے دماغ کو آرام جو ہے وہ صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ ٹھیک ٹائم پہ نیند کریں اور پوری 8 گھنٹے کی نیند کریں۔ دماغ کا آرام کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کوئی آپ بیٹری یوز کر رہے ہیں موبائل کی اور وہ چارجنگ ختم ہو گئی، اسے آپ کو چارج کرنا ہے پوری طرح، ورنہ وہ پھر کام نہیں کرے گی۔ پانی کی موٹر ہے، آپ نے چلاتے رہیں گے تو اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ وہ چل جاتی ہے، اسے پھر ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کے اندر بھی جو ہے ایسے نیورو کیمیکل امبیلنسز ہیں، ایسے مائلٹون امبیلنسز ہیں، جس کی وجہ سے نیند کی پرابلم اور ساتھ میں پھر اور نفسیاتی پرابلم جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ۔ تو جذبات کا توازن، جیسے کہ آپ کی ایموشنل ریگولیشن ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اچھی نیند کریں گے تو آپ کے موڈ اسٹیبلائزیشن میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نیند پوری کرتے ہیں تو آپ کے سٹریس کم ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں اور ورنگ تھاٹس کم ہو جائیں گی، آپ کے لرننگ ایکسپیرینسز بہتر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیں، جیسے یہ اسی طرح ہے کہ آپ پورے دن میں فائلیں بنا رہے ہیں، نوٹس لکھ رہے ہیں، دماغ میں انفارمیشن ڈال رہے ہیں، لیکن پھر جب آپ رات کو سو جاتے ہیں تو دماغ کا کام ہوتا ہے ان ساری میموریز کو، جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اس کو پراپر طریقے سے آرگنائز کرنا، اپنی جگہ پہ رکھنا، تاکہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو وہ فائلیں ریٹریو کی جا سکیں۔ تو آرگنائزیشن آف میموری جو ہے وہ نیند میں ہوتی ہے، اور اگر آپ پراپر نیند نہیں لیتے تو چاہے آپ جتنا بھی پڑھ لیں، جتنا بھی لرن کر لیں، وہ لرننگ کو ریٹریو کرنا یا واپس لانا اور ریکال کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی میموری ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تھنکنگ کلیئرٹی جو ہے، آپ کی سوچ کی جو ہے کلیئرٹی، یا جس طرح سے آپ فیصلے کرتے ہیں، اس پہ بہت اثرات آ سکتے ہیں اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ آپ ڈپریشن اور انزائٹی سے بچاؤ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کوالٹی سلیپ لیتے ہیں۔ تو میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گا نیند کے حوالے سے، جو کہ بڑا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ آپ اسی ٹائم پہ سوئیں، اسی ٹائم پہ جاگیں، بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے کہ جلدی سوئیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ نیند کے ٹائم پہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں نیند کی۔ ای جی میں تھیٹا، ڈیلٹا ویوز، آر ای ایم سلیپ، ڈفرینٹ ٹائپ کی سلیپس ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی آپ سوتے ہیں تو آپ کی ڈیپ سلیپ جو ہے، جس کا تعلق ڈیلٹا سلیپ سے ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ جتنا آپ دیر سے سوئیں گے آپ کی آر ای ایم سلیپ بڑھتی ہے۔ آر ای ایم سلیپ کیا ہے؟ ایجیٹیٹڈ سلیپ ہے، وہ سکون کی نیند نہیں ہے، اسی میں آپ کو خواب بھی آتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر دیر سے سوئیں گے اور دیر سے جاگیں گے تو زیادہ پرسکون نیند نہیں ہوگی، ڈیپ سلیپ نہیں ہوگی، چاہے آپ 10 گھنٹے سو جائیں، لیکن آپ کی کوالٹی آف سلیپ اچھی نہیں ہوگی۔ تو جلدی سونا ضروری ہے۔ سلیپ ہائیجین ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ سونے سے پہلے آپ موبائل سائڈ پہ رکھ لیں، لیپ ٹاپس رکھ لیں، ٹی وی نہیں دیکھیں، آپ پرسکون کمرے میں جائیں جس میں اور کوئی کام نہ ہو، ٹی وی نہیں ہو۔ آپ ایسا بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اچھا گرم دودھ پئیں سونے سے پہلے، آپ گہری سانسیں لیں، اچھی دعا پڑھیں، اپنے آپ سے 5-10 منٹ بات کریں، یہ سوچیں کہ اب میں نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے، کل تک مجھے اور کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کا کام میں کل سوچوں گا، اور آرام سے سکون سے سو جائیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو نیند صحیح نہیں آتی تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر کو یا سائیکاٹرسٹ کو دکھائیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نیند نہیں آ رہی، فارمیسی میں چلے آتے ہیں، جا کے ایسی دوائیاں لے لیتے ہیں جس سے وہ دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، اس سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جگر کے گردوں کے پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے
یہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا پرابلم بن جاتا ہے۔ پھر سرکیڈین ردم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ نیند کی گولی اگر آپ کو زیادہ سیڈیٹ کرے گی، زیادہ سے دیر سلائے گی، تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ صبح اٹھیں گے تو فریش ہوں گے۔ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ آپ کو بغیر ڈپینڈنس کے ٹھیک کر سکتی ہیں، نیند کو بہتر کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ بہت شکریہ۔